السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے کن مسائل کا شکار ہے، اس کا فیوچر کیا ہمیں نظر آتا ہے، ماضی میں ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے، اور بائیں بازو کی جماعت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو پائی ہے، اور آئندہ ہمیں بائیں بازو کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں کہاں نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بائیں بازو یا ترقی پسند سوچ جو ہے اور یہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ زوال کا شکار نظر آئی ہیں ماضی میں، اور لیکن دو ہمارے جو صوبے ہیں اس میں کے پی کے ہو گیا اور بلوچستان ہے، اس کے اندر یہ لبریشن فرنٹ اور اس قسم کی جو ہے وہ نیشنل پیپلز پارٹی یا اے این پی جو ہے آپ کو اگریسو نظر آتی ہے۔ سندھ میں جو ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے تو دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتی، لیکن لیفٹ ڈیموکریٹک الائنس جب سے آئی ہے اس نے ایک الائنس کیا ہے اور لیفٹ کی سیاست جو ہے وہ اس کو پھر پروان چڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو میں سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ہی کیونکہ دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی بائیں بازو کی جماعتوں کو دبانے کی کوشش کی، یعنی جو اشرافیہ تھی، جو اقتدار کے لوگ تھے، انہوں نے ہمیشہ ہی بائیں بازو کی جو سیاسی سوچ تھی اور ترقی پسند سوچ تھی اس کو دبانے کی کوشش کی۔ اب ہم اگر دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھیں یا ابھی اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 2 دہائیوں سے دائیں بازو کی سیاست کر رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ جماعت تھی جس نے ہمیشہ بائیں بازو کا ساتھ دیا، اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ بائیں بازو کی طرف رکھی، لیکن پھر ابھی پچھلی 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ دائیں بازو کی سیاست کر رہے ہیں، گو کہ وہ بات کرتے ہیں عوام کی، مزدور کی، استحصال کی، زرعی اصلاحات کی، لیکن وہ صرف ان نعرے ہی کی حد تک ہے، لیکن ان کی اپروچ وہ نہیں رہی۔ اب ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو ضیاء صاحب نے جو ہے وہ اسلام کا نام استعمال کر کے اور جو بائیں بازو کی جماعتیں تھیں ان کو دبانے کی کوشش کی، اور انہیں غدار قرار دیا گیا اور انہیں ملحد جو ہے نا وہ کہا گیا کہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ غدار کہلائے گا۔ جس سے یہ جو نعرہ تھا کہ ترقی پسند جو تحریک کا جو نعرہ تھا وہ جو ہے وہ دبتا ہی چلا گیا، اور جو بھی رہنما تھے اس وقت کے ان کو جو ہے وہ جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ عدم برداشت، یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، ایسی کئی منفی جو باتیں تھیں وہ ہمارے قومی تشخص کا جو ہے نا وہ لازمی جز بن گئیں، اور آج تک دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارا جو ہے جو بائیں بازو سے اس کو جو ہے وہ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جی بائیں بازو جو ہے وہ انتہا پسندی کی بات کرتی ہے، جبکہ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ تاریخ پر تھوڑی نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حکمران اشرافیہ نے آغاز ہی سے پاکستان میں ترقی پسند سوچ جو تھی اور عوام کی جو معاشی خوشحالی تھی، مزدوروں کے استحصال کی جو خاتمہ تھا، زرعی اصلاحات کی باتیں تھیں، تو اس کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی۔ تو یہ تو ہماری حکمران اشرافیہ نے جو ہے نا پاکستان بننے کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس سوچ کو ہم اور زیادہ جو ہے وہ تقویت ملی کہ جب امریکہ کے ساتھ ہم نے دفاعی معاہدے کر لیے، اور سوویت یونین سے جو ہے وہ ہم نے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو کہا کہ نہیں، ہم سوویت یونین کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ تو وہاں سے یہ جو ہے وہ مزید اس چیز کو تقویت ملی، اور پھر ہم نے قرارداد مقاصد جو ہے اس کا بھی سہارا لیا بائیں بازو کی سوچ کو دبانے کے لیے۔ پھر آزادی کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں بازو کی جماعتوں کو جو ہے نا وہ شدید ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو زیر زمین جو ہے نا وہ کر دیا، ان کو کام کرنا پڑا،
ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے جا کے جو ہے نا وہ اپنی آواز کو اٹھانا پڑا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی جو سازش کیس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کچھ فوجی تھے اور فیض احمد فیض صاحب تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، سزائیں سنائی گئیں۔ تو اسی وجہ سے جو اس وقت کی جو بائیں بازو کی جماعتیں تھیں وہ کمزور ہو گئیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر جتنے بھی جو انتخابات کی جو ایک پروسیس ہوتا ہے، ان سے وہ جماعتیں جو ہیں وہ دور ہو گئیں، اور جماعتیں اس طرح دور ہو گئیں کہ ان کو جب غدار کہا گیا تو لوگوں نے سمجھا یہ واقعی کوئی غدار لوگ ہیں جو اس قسم کی منفی سوچ رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے منفی سوچ کے تحت جو ہے وہ انتخابات سے بھی دور ہو گئے۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے دور کے اندر بائیں بازو کو اپنی قوت دکھانے کا موقع ملا، تو اس جو جدوجہد میں زرعی اصلاحات اور جو مزدوروں کے حقوق تھے اور بڑی صنعتوں کو جو قومیانی کے جو کے نعرے تھے انہوں نے اپنی جگہ پائی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بائیں بازو کی جو اہم قوتوں میں تھے، جن میں مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور نیشنل عوامی پارٹی تھی، انہوں نے جو ہے نا وہ اس دور میں جو ہے نا زور پکڑا، اور بائیں بازو کی کئی رہنما جو تھے وہ پارلیمان کے منتخب ہوئے اور حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیے گئے۔ لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود بھی ایک جو ہے وہ جاگیردار تھے، لہٰذا وہ نعرے تو لگاتے تھے کہ غریبوں کے حقوق، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کہ میں حالت ان کی بہتر کروں گا، ان کی حالت زیادہ بہتر ہو جائے گی، لیکن جاگیردارانہ سوچ جو تھی ان کی وہ پھر آمرانہ سوچ میں تبدیل ہوئی، یعنی وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح پھر ان کی اپروچ ہو گئی، تو جس سے جو لیڈر تھے، جو اچھے لیڈر تھے، وہ ان سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ریاستی جبر اس طرح شروع ہو رہا ہے، تو اس اتحاد کا جو اتحاد ہوا تھا نیشنل عوامی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، اس اتحاد کا بھی خاتمہ ہوا، اور پھر وہ جو 50 اور 60 کی دہائیوں میں جو ریاستی جبر تھا وہ دوبارہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ضیاء صاحب کے دور میں انہیں پھر دوبارہ جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں بازو کے جو سرکردہ رہنما تھے، جو دانشور تھے، ادیب تھے اور شاعر تھے، وہ بیرون ملک ان کو پناہ لینی پڑی، جیسے احمد فراز صاحب ہیں، وہ جو انہوں نے جلا وطنی کاٹی، بہت سارے عظیم لوگ تھے جن کو جلا وطنی جو ہے وہ کاٹنی پڑی، فیض صاحب خود بھی اس میں شامل تھے۔ پھر ضیاء صاحب کو جو ہے وہ ایک ترقی پسند ایک تحریک تھی، MRD کی تحریک جو تھی، وہ اس کو انہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ جو ہے وہ کچل ڈالا، اور اس میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب انتخابات کی بات آئی تو اس میں بہت ساری ہلاکتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ پھر انہوں نے جماعت اسلامی کو بہت موٹیویٹ کیا، اور جماعت اسلامی نے کیونکہ دائیں بازو کی جماعت تھی، اس نے جو ہے جتنی بھی روایتی جو گڑھ تھے، یونیورسٹیاں تھیں، ٹریڈ یونینز تھی اور دوسری تنظیمیں تھیں، ان پر آہستہ آہستہ اس نے جو ہے نا جماعت اسلامی نے قبضہ کر لیا۔ اس قبضے سے بائیں بازو کی طاقت اور اس میں مزید کمی واقع ہوئی، اور اس طاقت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب افغان جہاد کو ہم دیکھتے ہیں کہ افغان جہاد کے دوران جو ہے وہ دائیں بازو کو مغرب سے جو فنڈز ملے، جو ایڈ ملی، اور اس سے بائیں بازو کی سیاست کو انہوں نے کچلنا شروع کیا، اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئی۔ اور پھر اس کے اس زمانے میں ہوا یہ کہ NGOز بہت زیادہ بن گئی۔ اب جو بائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے اپنی جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہم کہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپائیں، لہٰذا وہ کچھ لوگ جو ایکٹیو لوگ تھے وہ NGOز کا حصہ بن گئے، اور اس طرح جو ہے وہ انتخابی سیاست سے مزید دور ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2008 کے انتخابات میں بائیں بازو کی اٹھان تھوڑی سی ہمیں مختصر سی نظر آتی ہے، جو KPK میں ہم نے دیکھا کہ ANP کی کامیابی کی صورت میں ہمیں، اور پھر جس پہ طالبان نے ان کو اس وقت بھی سنبھلنے نہیں دیا کیونکہ سوات میں طالبان کا قبضہ تھا، اور اس طرح جو ہے وہ تقریباً 1000 سے زائد لوگ جو ہے وہ سن 2009 سے 2013 تک
ہلاک ہوئے ANP کے، جس کی وجہ سے سن 2013 کے جو انتخابات تھے ان میں یہ جو بائیں بازو کی جماعت تھی ANP، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بائیں بازو کی ترقی پسند جو سوچ تھی، وہ سیاسی قوتیں تھیں، وہ زوال کا شکار رہیں۔ لیکن آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو KP کے بلوچستان میں یہ تحریکیں جو ہے وہ مؤثر ہیں، ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ اور ایک سندھ میں جو کہیں کہیں ہمیں آواز اٹھتی نظر آتی ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت تھی اور بڑی اس کی ڈومیننس ہے، لیکن کیونکہ وہ دائیں بازو کی طرف سیاست کر رہی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں، کچھ عوام جو ہے وہ لیفٹ ڈیموکریٹک الائنس ایک بنا ہے، اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف جو ہے نا لوگوں کا رجحان کچھ بڑھ گیا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور کسان پارٹی جو ہے وہ بھی پیش ہے، مزدوروں کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے ان کی آواز آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو لیفٹ جو ایک ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے، اس نے ایک نئی ہمیں ایک لیفٹ کی طرف، بائیں بازو کی طرف ہمیں ایک روشن جو ہے وہ نوید ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مصائب جو بھی گزرے اس کے باوجود کہنا کہ پاکستان میں بائیں بازو کا مستقبل جو ہے وہ کوئی مستقبل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا مستقبل روشن ہے۔ اور معاشی اور سیاسی حقیقتیں کیونکہ بدلتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں معاشی انصاف اور برابری کے نعرے کبھی بھی اپنی اہمیت نہیں کھوئیں گے، تو لہٰذا جب پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست جو ہے وہ اس کا مجھے مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی لیفٹ کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لیفٹ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ بنیں گے، وہ مزدور کسان پارٹی کا حصہ بنیں گے، اور مزید جو ہے اس کو تقویت دیں گے، تاکہ پاکستان میں ایک بہتر، ایک برابری کی سطح پر جو ہے وہ ایک معاشرہ جو ہے وہ جو ہے پروان چڑھے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک بہتر مستقبل، ایک بہتر پاکستان کی طرف بڑھیں۔ شکریہ۔